السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریہ مفرد اعضاء کے بارے میں آج بات کرتے ہیں اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، تاکہ میرے جو دوست نظریہ مفرد اعضاء سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہر قسم کی تسلی ہو جائے، تو ذرا غور سے اس کو سنیں اور اس کو نوٹ بھی کریں۔ اگر ہو سکے تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو نظریے کے بارے میں مزید جو ہے وہ کوئی تشنگی نہیں رہے گی۔ تو دوستو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نظریہ یا قانون مفرد اعضاء کیا ہے۔ آپ نے ایک گوشت کا ٹکڑا لینا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو بالکل باریک کرنا ہے، اتنا باریک کرنا ہے کہ مزید اس کی تقسیم ناممکن ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مائکروسکوپ ہے، آپ کے کسی دوست کے پاس یا کسی لیب میں چلے جائیں، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو جو ہے سلائیڈ پر رکھیں تو آپ کو اس میں ایک پورا وجود نظر آئے گا جس کو سیل کہتے ہیں۔ وہ سیل جو ہے اس کے اندر سارا نظام ہے، آکسیجن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کا، خوراک لینے کا، نظام کا، نظام اخراج کا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ معدہ بھی ہوتا ہے، جگر بھی ہوتا ہے جس کو نیوکلیس، پروٹوپلازم، اس طرح کے اس کے اندر سسٹم ہوتا ہے جس کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو انسان کے جسم کے اندر جو سب سے پہلے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، وہ اسی ایک خلیے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کے ہمارے جسم کے اندر 3 خلیے ہیں جن کو سیل بولتے ہیں، وہ مسکولر اور ایپیتھیلیل اور اس کے بعد نروس ٹیشو ہوتے ہیں، 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان کو آگے جو ہے نا وہ ان کے مختلف جو ہے آگے مراکز ہیں، اور ان میں ایک دل ہے، ایک دماغ ہے، ایک جگر ہے۔ نروس ٹیشو جو ہوتے ہیں ان کا مرکز دماغ ہوتا ہے، اور مسکولر ٹیشو ہے ان کا مرکز دل ہوتا ہے، اور ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہوتے ہیں ان کا مرکز جگر ہوتا ہے۔ ان تینوں کو جو ہے آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں آپ اگر ہاتھ لگائیں، آپ دیکھیں تو یہ تینوں جو سیل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ان کا پورا جو ہوتا ہے پھیلاؤ ہوتا ہے، اور یہ لینوں کی شکل میں اگر آپ دیکھیں، تاروں کی شکل میں، تو یہ دماغ کے ماتحت نروز ہوتے ہیں، نروس ٹیشو ہوتے ہیں جو پھیلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوشت جو ہوتا ہے اس کو مسکولر ٹیشو کہتے ہیں، اور درمیان میں آپ کو جب آپ کی جلد سے پسینہ آتا ہے تو یہ وہی غدود ہوتے ہیں جن کا تعلق جگر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان کا آپس میں ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک جو ہوتی ہے وہ دل کی جو خوراک ہوتی ہے یا مسل کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ایپیتھیلیل یا جگر یا غدود سے الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح دماغ اور اعصاب کی جو ہے خوراک وہ الگ ہوتی ہے۔ دل کی یا مسل کی جو خوراک ہوتی ہے وہ جسم کے اندر ایک گاڑھا سا مادہ ہوتا ہے جو جگر کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم صداع کہتے ہیں۔ اسی طرح جو جگر یا غدود ہیں یا ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں، ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صفرا، جو ایک زرد رنگ کا مادہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جب جگر کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ہوا لگے یا آنکھوں میں زہر ہو تو اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، اس کو اس لیے صفرا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بلغم ہوتی ہے وہ دماغ اور اعصاب کی خوراک ہوتی ہے۔ یہ بلغم اصل میں جو ہم تھوکتے ہیں یہ نہیں ہوتی، یہ ایک لیکوڈ قسم کا جو نیم سیال مادہ ہوتا ہے جس شہد کی طرح ہوتا ہے اور سفید رنگ ہوتا ہے، اس کو عموماً جو ہے ہم بلغم کہتے ہیں، لیکن یہ وہ بلغم نہیں ہوتی جو ہم تھوکتے رہتے ہیں۔ یہ دماغوں کے اندر، دلوں، جو جسم کے مختلف اعضاء کے اندر لبریکیٹ کرتا ہے، اور اسی طرح مختلف جو ہے دماغ ہے اس کی خوراک ہے۔ دماغ کے اندر بھی اگر کبھی آپ نے مغز وغیرہ کھایا تو اس کے اندر ایک چکنائی سی ہوتی ہے، وہ یہی چیز ہے جو دماغ اور اعصاب کی خوراک ہے، جس کو ہم عموماً بلغم آسانی کے لیے بولتے ہیں۔ تو
تو دوستو یہ ان کا آپس میں تینوں کا تعلق بھی علیحدہ ہے. یہ ساری جسم میں ایک ہی دفعہ اگر متوازن رہے تو انسانی جسم جو ہے بہترین حالت میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. کبھی جسم میں صداع بڑھ جاتا ہے، کبھی بلغم بڑھ جاتی ہے اور کبھی صفرا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اسی کے حساب سے جسم میں کبھی عضلاتی طریق اور کبھی غدی طریق اور کبھی جو ہے وہ صفراوی یا غدی طریق اور اسی طرح کبھی اعصابی طریق جو ہے وہ یہ تینوں طریقوں میں ایک طریق جو ہے وہ بڑھتی ہے، جس میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ یہ مریض غدی ہے، یہ عضلاتی ہے اور یہ اعصابی ہے. جب اعصابی مریض ہم کہتے ہیں تو اس وقت اس کے جسم میں بلغم اور رطوبات کا زیادہ اجتماع ہوتا ہے. اور اسی طرح جب جسم میں جو غدی طریق ہوتی ہے اس میں جسم میں صفرا زیادہ ہوتا ہے. اور صفرا گرمی کو عموماً بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں گرمی ہے، تو رنگ زرد ہوتا ہے ان کا، پیلا ہوتا ہے، تو یہ غدی طریق میں ہوتا ہے. اور اسی طرح جب جسم میں خشکی ہوتی ہے، رنگت کالی یا سیاہی میل ہوتی ہے اور جسم پر مختلف قسم کے موقع وغیرہ جو بواسیری موقع جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے نکلتے ہیں، بواسیر ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، گیس وغیرہ، یا عضلاتی طریق کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ عضلاتی مادے یا صداع کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس کو عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ عضلاتی مریض ہے. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو مختصراً جو ہے نہیں بلکہ مفصل آپ کو آج بتایا ہے، اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں بار بار پریشان ہوتے ہیں بیچارے کہ نظریہ مفرزہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظریہ مفرزہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہ وہی صرف پرانی جو ہمارے نظریات ہیں طب کے، ان کو ایک کلیے کے تحت تطبیق دیا گیا ہے. کوزے میں دریا کو بند کیا گیا ہے. پہلے نبضوں کی تعداد تقریباً 150 کے لاگ بات تھی، لیکن نظریہ مفرزہ میں اس کو صرف 6 قسم کی، اور اگر مزید تقسیم کریں 12 قسم کی نبضیں ہیں، یعنی کہ ہر عضو کی 2 نبضیں ہیں اور 6 نبضیں اس کو کہتے ہیں عموماً. لیکن تھوڑا سا اگر زیادہ بھی کر لیں تو زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے وہ 12 نبضیں ہوتی ہیں، اگر یونانی کو بھی ساتھ رکھیں تو. اسی طرح نظریہ مفرزہ ایک ایسا نظریہ جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے 1965 کے جو عشرے میں 1960 سے 70 کے عشرے میں انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا.